کریں ہمارے چینل SNZ کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، عید الاضحیٰ کا مہینہ اور بقرہ عید کی آمد ہے، چند دن رہ گئے۔ اور خوش نصیب لوگوں کے جن سے اللہ قربانیاں کروا رہا ہے، اللہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اور نیت کو اللہ نے پوشیدہ اور غیب میں رکھا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہے کہ جو انسان اپنے اعمال کو جب اس کی نیت اللہ کی رضا ہو تو پوری دنیا کے سامنے کرے یا چھپا کے کرے، سے کوئی پرواہ نہیں۔ جو عبادت دکھانے کی ہے وہ دکھا کے کی جائے گی، جو عبادت چھپانے کی ہو چھپ کر کرے۔ اب بسا اوقات کے جی صدقہ اس ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو یہ صدقات میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، اور عزت نفس کی وجہ سے بھی کہ ان کی عزت ظاہر نہ ہو تو وہ چھپا کے ان کو دیا جائے، اور آپ کا مقصد اللہ کی رضا رہے، تو ایسے لوگ ہیں جو غریب اور غربا بھی ہیں اور سفید پوش بھی ہیں، اور آپ بھی ان کو اس طرح، تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، تو اس کو اس انداز سے دیا جائے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے۔ زکوٰۃ میں بھی آپ کو یہی کہا ہے کہ ہدیہ، نیت تو زکوٰۃ کی، مگر اگر آپ اس کو ہدیہ کا بول دو تاکہ اس کی عزت نفس کا تحفظ ہو، تو اس کی بھی آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ یعنی آپ اس اندازہ لگائیں کہ کتنا خیال رکھا گیا ہے شریعت کے اس ادلہ اربعہ سے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی چیزیں انسان کی عزت نفس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انسان کی مجبوریوں میں اللہ نے اپنے دین کو اتنی رخصت دے دی دین میں کہ اگر وہ بھوک سے مر رہا ہو تو اتنے خنزیر کو اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ زندہ بچ جائے، یہ رخصت ہے۔ مرنے کا خوف ہو، اتنا وہ بول سکتا ہے کہ اس کی زبان سے کفر نکلے مگر دل سے نہ ہو۔ تو انسان کے اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط کو پھر کتنا نرم ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے اپنے نظام کو ان کے لیے اتنا نرم کر دیا ہے تو پھر انسان کو کتنا نرم ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی ہوں وہاں یہ سختی۔ اسی طرح کسی نے اس طرح نماز پڑھی یا اس طرح نماز پڑھی، یہ وعیدات ہے، تو یہ وعید جو ہے یہ غیب میں ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنے عمل کا پتہ ہے۔ وعید ایسی چیز ہے جو انسان کی نیت کی اصلاح کرتی ہے، اور قضا ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے ظاہر کی اصلاح کی جاتی ہے۔ شہادت کی وجہ سے ایک بندہ پکڑا جائے، میں نماز کس طرح پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے پتہ ہے، اگلے کو پتہ نہیں۔ میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ قضا میں آ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ایک قانون رکھے کہ جسے اللہ بلاتے ہیں وہی آتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو اللہ بلاتے ہیں، یہ قانون ہے۔ نیکی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ آپ سے کرواتا ہے۔ ہم تو اختیاراً گناہ ہی کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہم سے نیکیاں کرواتے ہیں۔
ہم نیت کرتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ آپ بدعملی کی نیت کرو گے، آپ بدعمل ہو جاؤ، مگر اس میں بھی اللہ آپ کو بچاتا ہے کہ آپ نہ جاؤ۔ آپ کا ضمیر آپ کو وہاں سے روکتا ہے، لیکن آپ کا نفس اس کی طرف دوڑ رہا ہے، وہاں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور جب تک آپ نے گناہ نہ کیا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھ دی جاتی ہے، ارادے پر بھی آپ کو نیکی کا اجر مل جاتا ہے۔ اب یہی موسم ہے، ابھی بیٹھیں گے ہم لوگ تقریریں شروع کر دیں گے کہ تم لوگوں کے اعمال کو یہ، تو کیا اب جیسے ہی قربانی کا موسم، اتنے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اتنے مہنگے خریدے جاتے ہیں، ساری یا چیزیں باتیں ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، ملٹی میڈیا پہ بھی شروع ہو جائیں گے، سوشل میڈیا، پھر ہمارے خطبہ میں بھی ایسی چیزیں شروع ہو جائیں گی، یعنی ہم تو مخلص ہے، باقی سب جو ہے نا حرام خور ہے۔ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ تو صحیح ہے، مگر جو دوسرے پڑھ رہے ہیں ان کی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ عبادت اس طرح کی جائے کہ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور دوسرے کو اعلیٰ، یہ سوچے کہ میری قبول ہوئی کہ نہیں، مگر دوسرے کے بارے میں گمان رکھے کہ اللہ نے قبول کر لی ہوگی، تب ہماری اصلاح ہوگی۔ دنیا کو اس طرح چھوڑنا کہ اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا جائے تو یہ کبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو حقارت سے نہیں دیکھو۔ اگر ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے اللہ کے قرب کی طرف جوڑیں اور یہ کہیں کہ بھائی ہم اس دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہم نہیں ہیں، تو یہ عاجزی اور انکساری آپ کے اندر پیدا کر دے گی، اور آپ اور ہم اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں۔ اللہ کو جو سب سے ناپسندیدہ چیزیں ہیں، کفر و شرک کے بعد تکبر بہت ناپسند۔ تکبر انسان کو درجے سے گراتا ہے، تکبر میں انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ تکبر کیا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو برا سمجھنا، یعنی اپنی برائی بھی آپ کو نیکی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسرے کی نیکی بھی آپ کو بری نظر آتی ہے۔ یہ حسد ایک خطرناک چیز ہے، تکبر اور حسد یہ انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس وقت جانور خرید رہے ہیں، اکثر جی اتنا مہنگا جانور کیوں؟ یہ کفار کی ایک سازش ہوتی ہے، شیاطین لوگوں کی ایک سازش ہوتی ہے کہ آپ کے مذہب میں شک پیدا کرنے کے لیے دلیلیں دیں۔ اب سے پہلا سوال یہ کہ سب سے پہلے ہم اپنے مذاہب پر آتے ہیں، یا کوئی انسان اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، یا اپنی سوچ اور خیالات کی پیروی کر، یا کوئی مذاہب باطلہ کی پیروی کر۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہمارے اسلام میں قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک ہی نہیں ہے۔ اب شک پیدا کرنا ہے تو بعض غلطیاں تو ہمارے اپنے اسکالروں کی بھی، کہ آپ سے سوالات اس طرح کیے جاتے ہیں تو آپ لوگ جنہیں اپنی جو ہے نا ایفیشنسی جو ہے قرآن پہ نظر نہیں جاتی ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ نیت غیب ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کسی انسان سے کہ آپ قربانی کس کے لیے کرتے ہو؟ دکھاوے کے لیے کرتے ہو یا اللہ کے لیے کرتے ہو؟ اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ نماز آپ کس لیے پڑھتے ہو؟ جی اللہ کے لیے پڑھتے ہو یا دکھاوے کے لیے پڑھتے ہو؟ تو آپ جی دکھاوا نہ ہو جائے، میں نماز مسجد نہیں جاؤں گا، ریاکاری ہو جائے گی، اور گھر کے کونے میں بیٹھ کے ایک نماز پڑھ رہے ہو، تو اس کو آپ نمازی کہو گے یا گناہگار کہو گے؟ کبھی مسجد جاتا ہی نہیں ہو، بلا عذر مسجد سے غائب ہو، مگر عذر وہ یہ پیش کر کہ جی ریا کی وجہ سے میں نہیں جاتا، تو آپ کیا کہو گے اس کو؟ روزے میں اس لیے نہیں رکھتا کہ ریاکار نہ ہو جاؤں، حج میں اس لیے نہیں کرتا کہ ریاکار نہ ہو جاؤں، صرف جانور خریدنے میں تم لوگوں کو ریاکاری نظر آتی ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، پھر عمدہ پر خرچ کرنا یہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پیمانہ رکھا ہے تسر الناظرین، حالانکہ وہ جانور تو ایک عمل کے لیے کاٹا جا رہا تھا، یہاں تو اللہ کی عبادت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شرط رکھی کہ وہ لوگوں کو بھلا لگے، یعنی شرط کیا ہے کہ ایسا جانور ہو کہ وہ یعنی جتنی شرائط اس میں رنگ کی
جوان ہو پھر ہل نہ چلایا ہو، اور جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جائے، یعنی اس کو اچھا لگے، بھلا لگے۔ تو اب اتنی بڑی گائے جب وہ لائے گا، وہ گھر میں چھپانے سے تو رہا، بکرے کو لائے گا وہ چھپانے سے تو رہا۔ ہم لوگ کیا کہیں کہ ریاکاری کہیں گے، اور پھر جاتے ہیں آسمان سے مریل گائے لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ مہنگا جانور یہاں سے ثابت ہے، یہ ایک عمل کے لیے اتنا مہنگا لیا گیا، تو پھر اللہ کی راہ میں جو مہنگے خرید رہے تم ان کے پیچھے کیوں باتیں کرتے ہیں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھو وَيَتَفَكَّرُونَ فِيهِ فَاقْصُصِ الْقَصَصِ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ کو جو قصے سنائے جاتے ہیں اس لیے نہیں سنائے جاتے بلکہ تم ان میں فکر کرو۔ تو اس فکر سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو عمدہ جانور پسند ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے۔ تو جب بات عمدہ کیا جائے گی تو مہنگا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جس کو وسعت دی وہ خریدے، اس کے پیچھے اتنے اگر کاٹ دیے جائیں تو کتنے بچیوں کی شادی ہو جائیں گی۔ یہ گاڑیوں میں سوچو، ایسے مباحات جو تجاوزات آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ شرعی حیثیت ہے کہ آپ کو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ مکان پھر چھوٹے لے لو، پھر اگر ان کی شادیوں کی آپ کی اتنی فکر ہے تو ولیمے میں زیادہ پیسے خرچ ہوتے تو وہ گوشت ولیمے میں ڈال دو، ساروں کو شادی کے دوسرے دن جو ہے نا سب کے ولیمے کرا لو اور بھائی گوشت دے دو تاکہ ان کو گوشت کی بچت ہو جائے۔ چاول خریدنا پڑیں گے صرف، کیونکہ وہاں کھاتے پیتے تو آپ لوگ بہت ہو۔ تو اگر اتنا ہی آپ کو فکر ہے تو پھر آپ لوگ ایک بات کرو، جیسی بقرعید کی دوسرے دن ہو جائے تو سب کے ولیمے تیار کرو جتنی شادی ایک سال میں ہونے والی۔ ادھر ان کو سارے غریب یاد آتے تھے جب عبادت ہوتی ہے، اور اپنے حرامی پن میں ان کو کوئی بھی غریب اس وقت یاد نہیں آتا۔ آپ لوگ اپنی ہوٹلنگ کم کرو، سمجھے؟ جو آپ کھاتے ہو دبا دب مریض 6 7 8 ہزار 12 ہزار روپے کے بل ہم لوگ لگا گئے، اس کو بچاؤ۔ گھر میں پیاز روٹی 10 روٹی کھا کے 2 روٹیاں کھا کر کے 9,000 روپے بچا کے غریبوں کو دے دو تاکہ ان کے چولہے جلے۔ ادھر سوچ نہیں آتی ہے، گاڑیاں ہم لوگ ایک سے ایک بڑھ کے لیتے ہیں، ایک نہیں 2 لے تو ایک خرید لو، ایک اللہ کی راہ میں دے دو۔ ادھر ہمیں یہ سوچ نہیں آتی ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے یہ سوچتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہر چیز تیار ہے، کیونکہ اللہ تو ہر کسی کا مال قبول نہیں کرتا نا۔ تو جسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزہ آ جائے اسے پھر ہاتھ اس کا نہیں رکتا۔ بخیل آدمی سے اللہ اپنے راہ میں تو نہیں خرچ کرواتا ہے، سخی سے کرواتا ہے، جسے اپنے اللہ کا دوست ہے سخی۔ تو عیب نکالیں گے، گھر کے آسائش پردے کم کر دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی ضروریات میں سے، اور ضروریات کو کم کر دو، عبادات میں کمی نہ کرو۔ قربانی کا مقصد ہے اللہ کی راہ میں خون بہانا، زکوٰۃ نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت غریب جاتے، یہ زکوٰۃ تو فرض ہے نا، تو رقم ہے مال کی، وہ کوئی جانور کی تو نہیں ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ کی فرض جو ہے ادا کیے جا رہا ہے، اور اس سے غریبوں کا کام ہو رہا ہے۔ غریبوں کا مال تو ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے کوئی وہ جگہ تو نہیں رکھی چھوڑی کہ آپ کہہ کہ جی غریبوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر یہی مال جو ہے اس میں بھی غریبوں کا حصہ موجود ہے۔ اگر آپ رقم دے دو گے یا کچھ بھی دے دو گے، اس نے پھر بھی تو جانور لانا ہے نا۔ سوکھی بریانی چاول والے تو آپ کھاتے نہیں ہو۔ ایک مجھے شادی حال دکھا دو، ابھی آپ کو جو ہے نا وہ والے صرف چاول لا کے دے دے ابلے ہوئے آلوؤں کے ساتھ، تو سب بھاگ جاؤ گے۔ بریانی چاہیے، اس میں بھی جو ہے نا مرغیاں کٹے، ادھر خیالات نہیں آتے۔ شیطان کیسے گھماتا ہے انسان کو۔ اللہ کی عبادت جتنی عمدہ کرو گے اور جتنا وہ مخلوق اس سے رشک کرے گی، یہ جتنے اولیاء اللہ ہے ان کی عبادات سے، اولیاء کی عبادت پہ تو مخلوق کو رشک آتا ہے، نظر آتا ہے نا کہ بھائی اتنا ذکر ہو رہا ہے، یہ اتنے نماز پڑھ رہا ہے، یہ اتنی عبادت کر رہا ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ عمدگی ہے، اس لیے تو لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں۔ لوگوں کو بھی ایسی ویسی عبادت پسند نہیں ہوتی جو ٹونگے مار کے میری طرح باہر نکل جائے تو اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ وہ جو نماز دیر سے کھڑا ہو کے کہتا ہے یار کتنی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ یہ پیمانہ ہے۔ پیمانہ یہ ہے
کہ جس چیز میں صرف آپ کے دل کی نیت صحیح رکھے، اللہ کی رضا. پھر بعض عبادت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض عبادت ایسے کرو کہ اگر اس میں ریا ہے لیکن نیت ریا کی نہیں، عمل ریا کا نظر آ رہا ہو. جہاں عمل میں ریا نہیں ہے مگر نیت میں ریا ہے تو تباہی ہے. جہاں عمل میں ریا نظر مگر نیت اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کا ثواب ہے، اس کا دوہرا اجر ہے. کیا نیت ہونی چاہیے؟ کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. نمائش کرنے کی وجہ، دکھاوے کا جو مقصد ہے، نیت اللہ کی رضا ہو مگر نیت یہ ہو لیکن عمل میں ریا نظر آ رہا ہے تو اس کا دوہرا اجر اللہ اس کو دیتا ہے. ایک نہیں، دوہرا. نیت ایسی چیز ہے، آپ لوگوں کو نیت کی درستگی کی دعوت دو کہ اس نیت کے ساتھ، تاکہ لوگ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کریں. پھر اللہ اس کے بدلے میں دیتا ہے. دنیا آپ کو بدلے میں نہیں دیتی مگر اللہ آپ کو بدلے میں دیتا ہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، ہم اپنی عبادت کو جتنی عمدگی سے کریں اللہ کی عبادت کو اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہے. ہر انسان پر گمان یہ رکھو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. ہم نہ خود کر سکتے نہ دوسرے کو کرنے دیتے. یہ وہ خرابیاں ہیں جو ہمارے اندر سرائیت کر گئی. یہی مسئلہ ہے کہ کفار نے اور مشرکین نے یا جو بھی شیاطینی قوتیں ہیں انہوں نے آپ کے اندر رستہ بنا لیا کہ آپ اپنی عقل پہ چلتے ہو. اب آتے ہیں ادیان پر. کیا جتنے کفار ہیں یا جتنے بھی اپنے ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، پیشوا ہے یا پیشرو ہے، وہ اپنے مذہب میں شک کرتے ہیں؟ نہیں. یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہمارا مذہب تعریف شدہ ہے مگر پھر بھی اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. اور ایک حق مذہب جو دین اسلام ہے جس میں کوئی بھی تبدیلی آج تک کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ نے آج تک تحقیقات کے دروازے کھولے رکھے ہیں کہ ہم نے خود تحقیق، اگر بڑے بڑے ہمارے گزر چکے اور ان سے بھی بات کی امت نے اس پر عمل نہیں کیا ہے اور دلیل کوئی فالو کیا ہے. عقلیات پر کسی کے ہم چلنے کے روادار نہیں ہے جب تک کہ وہ عقل ان ادلہ اربعہ کے تابع نہ ہو. اس ادلہ اربعہ کے مخالف عقل کی کوئی دلیل ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ کسی نے دی گئی. اب یہ وہ مسئلے ہیں تو ہمارے اندر رستہ ہے عقل کو غلام. اب آپ ایک سوچ رہے ہو کہ یار یہ ہونا چاہیے، تو آپ نے بھی ایک چیز کا تعین کیا. ایک مخلوق کسی چیز کو تعین کر کے کہ یار اس کا حل یہ ہونا چاہیے. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سادگی پر پھر شادی کیوں نہیں کرتے؟ ولیمہ فرض تو نہیں ہے، سنت ہے. یہ بالیاں پہننا، یہ سونا پہننا فرض تو نہیں ہے، یہ تو مباحات میں سے ہے. شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، یہ سنت تو نہیں ہے. سنت تو چاندی کا ثابت ہے کہ چاندی دی گئی ہے ان کو مہر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. سونا تو نہیں دیا گیا. سونا تو آپ کی اجازت ہے، تو آپ سونے کے سیٹ بناتے، آپ سنت کے مطابق چاندی کے سیٹ کیوں نہیں بناتے کہ ایک تولے کے اندر آپ کے چاندی کے اتنے سیٹ آ جائیں؟ دکھاوے کے لیے تو جو مقصد ہے وہ تو چاندی سے بھی پوری ہو سکتی ہے. سونے کی طرح لگے گی، اس میں بھی وہی موتی لگ سکتے ہیں. آپ سونا آج 60,000 یا 50,000 روپے تولہ ہے اور اسی 60 اور 50,000 روپے میں 35 تولہ، 50 تولہ، 52 تولہ تو چاندی آ جائے گی. تو یہ رواج کیوں نہیں دیتے آپ؟ تاکہ لوگوں کے اندر یہ رواج آئے، یہ سنت ہی بھی ہے. کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ کیا اس دور میں سونا نہیں تھا؟ کیا اس دور میں ہیرے جواہرات نہیں تھے؟ یہ وہ دور تک کہ جس میں کرنسی بھی سونے کی موجود تھی، ہیرے اور جواہرات بھی موجود تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے چاندی فرمائی. آج چاندی کی سنت سمجھ میں آتی ہے. اگر آج بھی ہم چاندیوں پر آ جائیں تو ہماری شادیاں آسان ہو جائیں گی. بات یہ نہیں ہے کہ سونا لے کر میں کیا کرتا ہوں مگر سنت ادا نہیں ہوگی. اس چاندی کی برکت سے سنت سستی ہو جاتی ہے، آپ کو سنت کا ثواب ملتا ہے اس نیت سے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو مہر کے اندر یا جو ہے چاندی دی گئی تھی
تو لہٰذا آپ جو ہے چاندی لے لو تو سنت ادا ہو سکتی ہے، ثواب کا ثواب اور نکاح کا نکاح. یہ ترغیب کبھی نہیں دیں گے. اس میں آسائش ہوئی ہو، یعنی فریج ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے نہیں دیا ہے، آپ لوگ قربانیاں کیوں نہیں دیتے ادھر کہ لڑکی کے گھر کا خرچہ بھی تم برداشت کرو؟ لڑکے والے کیوں نہیں کرتے؟ آپ امیر ہو تو لڑکی پہ مت رکھو، لڑکی لے آؤ ایسی. ہر چیز اپنی طرف سے کیوں نہیں کرتے؟ مشکل ہے نا. آسانیاں میں پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنی بچیوں کی شادیاں دی کی، جتنی بچیوں کی شادیاں مشکل ہے وہ جہیز کی وجہ سے. جو لعنت ہمارے اندر یہ نہیں کہ جہیز لعنت نہیں ہے، مگر آپ لوگوں نے اس کو لعنت بنایا ہے. کیا بنایا؟ جو نہیں لاتی اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو برا بلا کہا جاتا ہے. یہ تجربہ شاید ہے کہ جس لوگوں میں عرف عام میں بھی یہ چیز دیکھی گئی کہ جو لوگ اس طرح نکاح کر لے اور جس قبائلوں میں اندر، پھر اس لڑکی کی زندگی ساری زندگی عذاب میں رہتی ہے، تانوں کی وجہ سے اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ ترغیب آپ لوگ نہیں دیتے. دنیا کے پجاری ہیں ہم لوگ، تو دنیا تو پھر دکھاوے کی. تو کتنی لڑکیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں گی. لڑکا نان نفقے کے قابل ہو جائے، گھر میں سنبھالنے کرائے پہ رکھ سکتا ہو، لڑکی کو رکھ سکتا ہو، مہینے کا اس کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، اس کے بیماری جتنی بھی ہے اس کو آسانی سے اس کو فراہم کر سکتا ہو، اس کے ساتھ شادی کی جا سکتی. شریعت نے کف کو رکھا ہے. اب یہاں بعض چیزیں ضرورت ہوتی ہے، جی کف کیوں ضروری ہے، فلاں کیوں ضروری ہے. تو کف اس لیے ضروری ہے کہ آپ نیچے والوں سے شادی کرو گے تو ساری زندگی عذاب میں. یہ محبت کا بھوت چند دن کا ہوتا ہے، یہ پھر اتر جاتا ہے. یہ 1 مہینے کا ہوتا ہے اور زندگی آپ نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے. 1 مہینے بعد محبت کا واٹا چاٹا ہو کے باہر آ جاتا ہے، اور لذت بھی جو نا 1 مہینے تک ہے، بس اس کے بعد عمر بھر کی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے. کہتے شادی کیا ہے جی؟ 1 مہینے کا مزہ ہے، عمر بھر کی سزا ہے. بڑے بڑے خوش جانو کرتے رہتے ہیں. پہلے جو ہے 1 مہینے پہلے ایسے جان فلان چان جاپان چین سارے ملا رہے ہوتے ہیں، محبت کے القابات ہوتے. 1 مہینے بعد آتے کم بخت اٹھ جا. شادی سے پہلے چائے لے کر انگلی تو مارے نا، میٹھی ہو جائے گی. جب یہ سب شیطان کے چکر ہوتے ہیں. وہ انگلی مارتے کہاں سے میٹھی ہونی ہے، پھیکی ہوتی ہے، یہ ایسے شہد سے زیادہ میٹھی ہو رہی ہے. وہ بھی چڑھ جاتی ہے آسمان پہ. میں بھی بہت حسین اور جمیل ہوں، جنت کی حور. اللہ نے مجھے یہی سردار بنا دیا. میرے انگلیوں میں شہد، میری زبان میں شہد. اب تو میں سمندر میں بھی تھوک دوں گی تو میٹھی ہو جاؤں گی. اتنا اوپر چڑھا دیتے. جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہ شہد لا کے لے کر آتی ہے. چائے میں میٹھی چائے بنانے نہیں آتی. اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. پہلے تو یہ کیا ہے، کسی نے صحیح کہا ہے کہ محبت کی شادی چائنا کی مال کی طرح ہوتی ہے. چل گئی تو چاند تک، نہ چلی تو شام تک. چل گئی تو چاند تک، نہ چلی تو شام تک. یہ اصل یہی مسائل ہے. ہم تو بھگتتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہم نے PhD کر لیا اس میں. امت کو سمجھا رہا ہوں کہ سدھر جاؤ. ہر اینڈ میں اللہ یاد آئے گا تمہیں. ہر جگہ پہنچ کے اللہ، ایک آواز تمہارے دل سے نکلے گی، یا اللہ بس اس دنیا کے غموں سے نجات دے کر اپنی ذکر میں لگا دے. ایک ہی آواز ہوگی. یہ انتہا ہے. کوئی ڈر کے مارے جائے خودکشی کرتا ہے، مٹنے کے لیے کرتا ہے. 2 صورتوں میں مٹنا ہے، وہاں مرنا ہے یا اللہ کی یاد میں مٹ جاؤ. فنا تو تم نے جب تنگ آتا ہے تو ایک ہی کام کرتا ہے، خودکشی کرنے کے لیے چھلانگ لگاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں مٹ جاؤں گا، مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آسمان سے گرو کھجور میں اٹکا دوسری جگہ کہ میں ایسا پھنسوں گا کہ یہاں سے بھی زیادہ عذاب ملے گا مجھے. اور اگر اس اسنا میں یہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ کے ذکر میں فنا ہو جائے، پھر نہ کسی کی غیبت، نہ حسد، نہ کچھ. جو بھی آئے دنیا والی بات کرے کہ رہے ہم تو دنیا کو سلام کر چکے ہیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرنے دو. یہ دنیا ہے. دنیا کیا ہے؟
جہاں انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا. خوشی ہے کہ ذات کے پاس ہمیں نصیب ہو سکے، وہ اللہ. یہ جتنے آج یہ بہکے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اپنی عقل کی وجہ کیوں؟ یہ اللہ کی تلاش میں بہکے. انہوں نے کتاب کو چھوڑا، اپنی عقل سے اس کو تلاش کیا، بہک گئے. ہر کسی کے پیچھے بہکنے کا ایک راز ہے، کیونکہ رستہ غلط مت پکڑو. تو اپنے نفس کو جب کہتے ہیں یار یہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی تو آپ نے ایک سوچ رکھی نا. تو آپ کی سوچ مذہب نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے سوچا کتنی لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی، تو آپ ان کو یہ بھی ترغیب دے کہ قربانی کا گوشت بچا کر رکھو، اس کو فریج کر دو، اس کو فریز کر دو، کسی غریب کے ولیمے میں کام آ جائے گا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کیا ولیمے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے. لیکن آپ نے بھی ایک سوچ رکھی خیر کی. تمہاری گندی سوچ سے، جس نے آج تک تو نے کبھی روپیہ جیب سے نہ نکالا ہو، میں تمہارے جیب میں 1 لاکھ روپے آ جائے، میں تمہیں تب مانوں گا کہ تم صرف 1000 روپے اپنی جیب میں رکھو اور 99,000 اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھا ان غریبوں کو. تب تمہارا پتہ چلے گا کہ تم کتنے پانی کے ہو. یہ جو بولتے ہیں نا، کچھ کرتے نہیں، یہ شیطان ہوتے ہیں. جب آپ کا گمان اس پر ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے ہم؟ کہ لوگوں کی طرف کیوں نظر دوڑاتے ہو؟ رازق اللہ، کرنے والا اللہ. آج بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ تجربہ کر لو، یہ شادی اور اللہ کے دین کا کام ایسا ہے کہ جب آپ اس کا ارادہ اور نیت کرتے ہو، اللہ کہاں سے پیسے دیتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. ایک آدمی کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، 1 روپیہ اس کی جیب میں نہیں ہے. ہم تو جب شاہوں والے خرچے کریں گے اور بیٹی کی شادی ہونا چاہتی ہے تو 10 لاکھ روپے کا خرچہ چاہیے. یہ 10 لاکھ روپے کیوں؟ یہ تم لوگ جو خوبصورت بن کر آ جاتے ہو، اپنے اوپر بھی ہزاروں روپے کا میک اپ لگاتے ہو شادیوں کا، وہ تمہیں نظر نہیں آتی. اپنی بیگم کو بھی بغل میں لے کے جا رہا ہوتا ہے، پہلے بیوٹی پارلر جاتی ہے، پھر اس کے لیے شادی کے لیے سوٹ آتا ہے، پھر الگ خرچے وہ ہوتے. وہ نہیں چھوڑنے، جانوروں پہ نظر رکھنی ہے. اللہ نے اس کا آتا تھا میرے پاس، میں نے کہا اللہ بندوبست کرے گا. اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا. میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اللہ نے اس کی کہاں سے مدد کی. اس نے اپنی اس بیٹی پہ 12 لاکھ روپے خرچ کیے. 10 لاکھ چاہیے. آپ مجھے بتاؤ اتنا ادھار لے کر کیا لوگوں کو دکھاوا؟ یہ ہے دکھاوا. آپ کیا ہے؟ ابھی آپ کہو گے یہ دکھاوا. یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. کوئی دکھاوے کے اتنے پیسے خرچ نہیں کرتا. جہاں اس بیٹی نے جانا ہے اور جس خاندان میں جانا ہے، اگر وہ خاندان والے ایسی قبول کر لے، تانے نہ دے، تو یہ 10 لاکھ روپے خرچ نہ کرتے. یہ 10 لاکھ روپے وہ خرچ نہ کرتے. آپ کہتے ہو ریاض نہیں، مجبور ہے. ماں باپ کیا کریں؟ نہیں کرتے، بیٹی کی زندگی برباد ہے. ساری زندگی تانے ملتے رہیں گے. آپ کرو گے؟ اول آپ کے ماں باپ سب سے پہلے آپ کی بیگم کو شروع ہو جائیں گے، خالی پولی پھٹی پوڑی فلاں کیا کہیں گے. جب ذرا سی وہ بیچاری، وہ تو پھر غلام بن کر آتی ہے، وہ بادشاہ بن گئے، اس کو تو لونڈی کی طرح پھر آپ لوگ رکھو گے. تو لے کر کے آئیے جو اتنی اچھلتی ہے. یہ تانے آپ کے معاشرے کے اندر اس عورت کو نہیں روزانہ ملتے. اس کو وہ برابری کا حساب نہیں ملتا جو ایک مالدار کو ملتا ہے. جو جہیز لے کر آئی ہوتی ہے وہ آنسو سے رو رہی ہوتی ہے. اس کا غریب ماں باپ اللہ نے پیدا کیے تھے، تم نے تو نہیں کی. یہ مال اللہ نے آپ کو دیا تھا. اللہ نے اس لیے نہیں، اللہ آزماتا ہے انسانوں کو. کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے. ہم سب اس آزمائش میں فیل ہوتے جا رہے ہیں. ایسے رواج ہے. تو پھر لڑکے پہ کہتے ہیں پٹان بالکل پہ صحیح کر دینا. لڑکے کی واٹ لگی ہوتی ہے. لگاؤ، جب وہ مہنگی بیگم لے کر آتا ہے نا، خود ہی اس کی عزت ہوتی ہے. تمہارا الٹا مزاج چل رہا ہوتا ہے. لڑکی مہنگی جتنی آتی ہے اس کی قدر کرتے ہو. وہاں نہیں ہوتا، بابا تم ہی دو گے. انہوں نے بھی واٹا چاٹا کیا ہوتا ہے. 10 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ روپے جو ہے نا کھانا خراب کیا. لڑکیاں بوڑھی ہو گئی. اسلام میں یہ چیزیں جائز ہے. جب مہر کی کوئی رقم مقرر نہیں، 1 کروڑ نہیں، کتنا بھی رکھے کم سے کم. لیکن حضور نے فرمایا کم مہر میں برکت ہے. اسلام میں جہیز دینا جائز ہے، کہیں ناجائز نہیں لکھا گیا. ولیمہ بھی جائز ہے.
کہیں ناجائز نہیں لکھا گیا، مگر سادگی کو فروغ دینا بھی اسلام سے ثابت ہے، سادگی کے ساتھ کرنا بھی ثابت ہے، ہر سنت ثابت ہے۔ جس کیٹیگری کے لوگ اس کو اپنا ہے، اپنے سے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ دوسرے کی برابری کرتے ہو اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو اس لیے حلال اور حرام کی تمیز تو نہ رہی۔ رضا بالقضاء کیا ہے؟ اگر آپ کے نصیب میں جو اس پہ راضی رہ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے انسان کو اخلاقیات سے نکال کر اور علم سے نکال کر مال پہ تولنا شروع کر دیا تو ہر کوئی تو مالدار نہیں ہے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں جی نہیں، میں عرض کروں آپ اپنے اخلاق کو بہتر کرو، جتنا آپ کا اخلاق بہتر ہوگا لوگوں کے اندر قسم خدا کی ایک بادشاہ سے زیادہ عزت آپ کی ہوگی۔ فقراء کی جو عزت تھی وہ اخلاق کی وجہ سے تھی۔ میرا ماموں یہ خود ایسے غریب زندگی گزارتا ہے، لیکن اخلاقیات اس کے ایسے ہیں کہ گاؤں میں کوئی اس کو الٹی زبان سے کوئی نام نہیں لے سکتا، خان سے زیادہ عزت اس کی کرتے ہیں۔ اخلاق ہے۔ تو انسان جتنا بہتر اور جتنا اس کے اندر وہ نہ ہو، فرق کرنا نہ ہو، انشاءاللہ یہ وہ ہو جائے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ اگر آپ نے لڑکیوں کی شادیوں کو آسان کرنا ہے تو آپ لوگوں نے جو یہ نام و نمود رکھا ہے، گھر کے لوگ بھی بیٹھ کے جو ہے نا ولیمہ کر سکتے، اگر دوسرے کو نہ بلائے تو شکایتیں شروع ہو جاتی۔ آپ لوگ شکایت کرنا چھوڑ دو، شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگ گلے کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے شادی میں بلانے کے، شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگ خیال رکھو ایک دوسرے کا، آپ کی شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ لوگ بلاتے مجبوری کی وجہ سے کہ یہ کیا کہیں گے، یہ کیا سوچیں گے، ہماری شادی کا کھایا اور اپنی شادی کا نہیں کھلایا۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے پہ وہ لگایا ہوا ہے۔ ہدیہ یہ کہ آپ نے دے دیا وہ نہ دے، اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دینا ہے، مگر اگر وہ نہ دے تو اس سے گلہ نہیں کرنا۔ آپ نے کسی کی مہمان نوازی کی، اس نے آپ کی نہیں کی، آپ نے اس سے گلہ نہیں کرنا ہے۔ وہ جب بھی آپ کے پاس ہے آپ کے اخلاق اسی طرح ہوں گے، یہ نہیں کہ آپ کو اس نے نہیں بولا اور آپ کے گھر پر آئے تو آپ اس کو حقیر دیکھو۔ یہ چیز اپنے اندر لے لو، بدلہ لینا چھوڑ دو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دو، آپ کا معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ یہاں ہر کوئی بدلے میں کر رہا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو کیا چاہیے؟ بدلہ چاہیے۔ یار اس نے میرے ساتھ کیا، میں بھی اس کے ساتھ کروں، ٹھیک ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ لیکن میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ کسی زمانے میں بیٹھتا تھا تو میں 10 روپے کی چائے منگاتا تھا، تو میں ایک بات ان سے کہتا تھا، میری دوستی تیرے ساتھ ہے اور تیری دوستی، تو امیر میں غریب، میرے 10 روپے کی چائے تیرے 1000 کھانے سے اوپر ہے، اس لیے کہ میرے جیب میں اس وقت صرف 10 روپے پڑے ہوئے ہیں اور میں نے اپنے پورے 10 روپے تجھ پہ خرچ کیے، اور تیرے جیب میں 10,000 روپے خرچ ہوتے اور تو مجھ پہ 300 روپے خرچ کرتا ہے، یہ میرے پیسوں سے بڑھ کر نہیں ہے، میں نے اپنا پورا تیرے پہ خرچ کیا ہے۔ لہٰذا یہ دوستی رکھنی ہے تو میں تجھے چائے ہی پلا سکتا ہوں، تم کہو کہ جو مجھے مرغن غذا کھلائے گا اور میں نہیں کھلا سکتا۔ یہ ہماری دوستی تھی۔ اگر میرا دوست آ کے رات کو میرے ساتھ بھوکا سو جاتا نا، صبح وہ یہ گلے نہیں کرتا تھا کہ یار یہ دوستیاں بہت دور کی بات ہے۔ تو وہی نہیں دیکھے یار میرا بھائی، اچھا جب رات کو اٹھ کے کھانا کھانا ہے، کس ٹائم کھانا کھانا ہے، یہاں سے جب وہ میرا مہمان جاتا تھا نا تو وہ اس کی اتنی عزت کرتا تھا اس کی کہ لوگ حیران رہ جاتے کہ اتنا یہ کیسا آدمی، اور اس کے مہمان جب میرے پاس آتے تھے تو میں ان کی اتنی او بھگت کرتا تھا اپنی اس میں۔ مگر ہم نے ایک دوسرے کو کبھی، اتنا ہو گیا تھا کہ اس کا والد کہتا تھا یار تم دونوں واقعی دوست ہو، کہ تیرے میں اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ میرا مزاج کیا، جاؤں دکان پہ یہ چیز دے دو، اتنے کی ہے دے نہیں ہے، نہیں بس چلا جائے، وہ بھی یہ کہے گا اتنے کی دینی نہیں چلا جائے گا۔ یہ ہماری دوستی، دوستی قربانی کا نام ہے، دوستی تانے دینے کا نام نہیں ہے، یہ ہے دوستی۔ ہم اپنے غریب رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں،
ذرا سے امیر ہو جاتے کہ ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا. شرم تو تم کو آتی نہیں. وزیر ہو جاتے اپنی غریب بہنوں کا نہیں پوچھتے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہم لوگوں کو عزت دار ہو گئے. تو ذلیل ہو گیا. انسان اس نگاہوں میں گر جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نہیں, اپنے رشتہ داروں کا نہیں. تمہارا کیا ہوگا؟ ماں سے محبت کرنے والا آج وزیر اعظم بن گیا, کیونکہ اس کی ماں کینسر سے مری تھی اور اس کو اپنی ماں سے محبت تھی. اس والدہ کی موت پر اس نے سوچا کتنے غریب, میں پیسے والا نہیں بچا سکا, کتنے پیسے, اس نے کوشش کی کہ ایک اسپتال بنایا. یہ ماں کی خدمت ہے کہ جس کی وجہ سے آج وزیر اعظم بن گیا. لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتے, خدمت چھوڑ دیتے. یہ حال ہے ہمارا آج کا. بیگم آ گئی, لاڈو صاحبہ, لیڈی صاحبہ 4 دن گھر میں یوں گھومتی ہے, 5ویں دن یوں گھوم کے آتے, 6ٹھے دن یوں گھوم کے آتے, شوہر کی ٹھیکیدار بن جاتی. ماں کا حق ختم, بہن کا حق ختم, بھائی کا حق ختم. ان کو پیسے نہیں دو, ان کو کھانا مت دو, ان کو کھلانا, سارا اب میرا ہو جائے, کیونکہ اب میرا شوہر ہے تو اس کے مال پہ میرا حق ہے, سارا مال میرا ہے. تیرا نان نوکے سے تعلق ہے جو شریعت نے تجھے دیا, اس کا وہ پابند ہے. اس کے علاوہ اپنا مال کدھر خرچ کرتا ہے؟ اکثر میرے پاس بھی آتے, میرے شوہر سارا اپنے ماں باپ کو دیتے. میں نے کہا شکر کرو, کل تیرا بیٹا بھی تجھے دے گا. جیسا بیج ہوگا ویسے بیٹا ہوگا انشاءاللہ. امید تو یہ ظاہری ذرا ہے, بگڑ گئے وہ قسمت کے. میں کہا شکر ادا کرو کہ آج وہ ماں باپ کا خیال رکھتا ہے, کل تیرا بیٹا بھی تیرا رکھے گا. ظلم بھی مت کرو. یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی, آپ میں نہ کوئی اس پہ ظلم کرے نہ وہ ظلم کروائے. آج ماں باپ بیوی بیٹنے سے کیوں جا رہی ہیں اتنی جادوگروں کے پاس؟ اس کی وجہ یہی ہے, اہل اللہ جتنے بھی الٹے کام تو کریں گے نہیں, اور انہوں نے جو پٹے کام کروانے ہیں وہ کرتے. بالکل تسخیر ہو جائے اور بالکل میرے قابو میں رہے, ہلے نہ جلے نہ. وہ شعر یاد آ گیا ان کا, وہ قائد ہم تمہاری ایسی اطاعت کریں گے, تم رات کو دن کہو گے تو ہم دن کہیں گے. تو پھر وہ قائد بن جاتی ہے. یہ جادو ٹونے کروا کے اپنے شوہروں پر. ادھر ساس کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا چھین لے گی, وہ جادو ٹونے کرواتے. ہمارا معاشرہ بگڑا کیوں ہے کہ ہمارا ایمان تقدیر پہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے مقدر پر اپنا ایمان چھوڑ دیا. ماں سمجھتی ہے کہ بیٹا مر جائے گا تو بس میرا رزق ختم ہو جائے گا. اللہ تو پہلے بھی تیرا رازق تھا جب بیٹا تیرا نہیں تھا. اگر ہم بیوی کے حقوق بیوی کے رہنے دیں اور ماں کے حقوق ماں کے ساتھ اور بہن کی محبت بہن کے ساتھ, تو اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے آتا ہے, ماں اس پر کوئی ایکشن نہ لے تو کسی گھر میں لڑائی نہیں ہوگی. نند اس میں مداخلت نہ کرے, لڑائیاں ختم ہو جائیں. کوئی بھاوج نہیں جائے, کوئی کسی کی ذاتیات کو نہ چھیڑے, اس کی چیز کو بغیر اجازت نہ اٹھائے, کچھ نہیں ہوگا. جب ہم ایک دوسرے کی چیز پہ تصرف کرتے ہیں کہ یہ میرے باپ کا مال ہے, لڑائی تو ہوگی. یہاں سے یہ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. پھر دیور الگ اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, سسر الگ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ سارا دن خدمت کرتی ہے. اور یہ بھی آپ معاشرے میں جا کے دیکھو کہ جو خدمت گزار ہوتا ہے, اگر اسے ایک غلطی ہو جاتی سب اس کو سزا دیتے, اور جو بدماش اس کے سامنے منہ نہیں کرتے کیونکہ اپنی عزت بھی پیاری ہوتی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اصول تو یہ ہے جو خراب ہے تو اس کے ساتھ خراب ہو جاؤ, جو اچھا ہے تو اس کی غلطیوں کو معاف کرو, اس کے ساتھ اچھے رہو. یہاں تو الٹا ہی سنگ ہو, اسی کو زیادہ رگڑ رہتے, تو کہاں سے گھر آباد ہوں؟ شادی کراؤ الگ رکھو, کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اپنے ساتھ چھپا کے رکھنا ہے, ہماری خدمت کون کرے گا؟ کیوں تم جوان, تم لوگوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے, خود کرو نا اپنے. تو تمہاری غلام ہے جو تیرے پاپا پختوں کے پاپا ہی دکھو گی, چاچا ہی دکھو گی, کیا دکھتے؟ کرو نا اپنے کپڑے دو, زیادہ شوق کی شادیاں کرو. اوپر سے وہ خدمت کرتی ہے, اس کو بک بک کر رہے ہوں گے. تو کس طرح گھر بنیں گے؟
مجھے بھی بتاؤ نا، کوئی حل تو بتاؤ۔ جب اچھائی کا صلہ بدی سے ملے وہاں تو بغاوت خود پر خود شروع ہو جاتی ہے، جب بدی کے مقابلے میں اچھائی ملے تو وہ جھکے گا۔ اپنے معاشرے کا سدھار جو ہم نے کیا اپنی عقلوں سے غلط ہے، سنت پر آ جاؤ۔ سنتوں پر آ جاؤ۔ تو ایک خدمت گزار مہمان نواز عورت جب ہوگی تو بھائی وہ اس طرح خدمت کرے جیسے پڑوسیوں کی خدمت کر رہی، اس کو اللہ اس کا اجر دیتا ہے، اس کو ترغیب دو، اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ لوگوں کے دعاؤں میں ہوتی ہے۔ جہنم کے لیے بدمزاجی کافی ہے۔ یہ بدمزاجی اتنی خطرناک چیز ہے، یہ تمہیں جہنمی بنا دے گی۔ ان سے انسانوں کے دل ٹوٹتے۔ ایک ہوتا ہے نا تنگ آمد بجنگ آمد۔ اس چیز کو ہم سدھار دیں، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اب ہمارے ہاں حاکم بن جائیں گے۔ ہمارے ہاں ایک ہی چیز، ہم شکست تسلیم نہیں کرتے، ہم غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ ہمارے اندر یہ موجود ہے، ہم کبھی شکست کو تسلیم نہیں کرتے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ دو چیزیں اپنے اندر لے آؤ کہ میری غلطی سے مجھے شکست ملی ہے، سارے پھڈے ختم ہو جائیں۔ اب تقریریں ہو رہی ہوں گی، غیبتیں ہو رہی ہوں گی، تہمتیں ایک دوسرے پہ لگ رہی ہوں گی، یہ گناہ کسی کو نظر نہیں آ رہے ہوں۔ ایک نعرہ لگے گا جی پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہ وہ نعرے لگاتے ہیں۔ اگر جن سے الزام میں پوچھا جائے کہ تم کدھر کھڑے تھے تو جواب ندارت۔ پاکستان دو قومی نظریے پہ بنا ہے، مسلمانوں کا الگ ملک اور ہندوؤں کا الگ ملک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس میں لا الہ الا اللہ کی آزادی ہے۔ جب پڑھا جائے تو قرآن پڑھا جائے، باقی جتنا تحفظ ہے مسلمان کلمے کے نیچے۔ اب ریاست سے لڑنا، اداروں سے لڑنا، حکومت سے لڑنا، یہ آپ کے آئین میں لکھا کہ یہ بغاوت میں داخل ہے۔ مت کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جبر اور ظلم کو برداشت کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ جب تم اقدام اٹھاؤ گے، اپنے بغاوتیں کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی، کیونکہ وہاں پولیس والا مجبور ہے، وہ تجھے پیار سے نہیں رکھ سکتا کیونکہ قانون ہے۔ جیسے تم اپنے باغی کو سزا دیتے ہو، اگلا بھی اپنے باغی کو سزا دینے کا پابند ہے، وہ قانون کا پابند ہے۔ چاہے اس میں اس کا بیٹا ہو، باپ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی آئے گا اس کو پکڑا جائے گا۔ جی کہنے لگا یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں ہمارے آگے کا، تو تم نے ان سے دوستی کیوں نہیں کی؟ وہ تمہارا ساتھ دیتے۔ آپ نے کتنی محنت کی اس کے اوپر؟ نہیں کی۔ آپ نے تو اس کو برا بلا کہا، الحب جانبین البغض ہکذا۔ آپ کے دل میں اس کی نفرت ہے، تم لاکھ اس سے گلے ملو، اس کی محبت دل میں نہیں داخل کر سکتے۔ وہ تم سے دور ہے مگر تم اس کو محبت سے یاد کرتے ہو، اس کے دل میں تمہاری محبت ہوگی۔ اپنی غلطیاں نہیں ماننی۔ ابھی جیسے ابھی اس الیکشن میں ہمارا جو بغض اداروں کے خلاف کیسے نکل رہا ہے سر عام، یہ لیڈروں کے بیانات ہیں، پھر لوگوں کو مرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں اپنے اس کے لیے تم لوگ بھی چاں 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 چاں۔ جو قوم کے لیڈر اپنے اداروں سے لڑے، اپنے ملک کے خلاف بات کرے، اس کو سلام علیکم۔ یہی تقریریں تم لوگوں کو غرق کرتی ہے، یہی تمہارے اندر جو ہے نا پل رہا ہوتا ہے، پھر جب آتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم بڑے مخلص ہیں۔ بالکل غلط بیان ہے، اتنا غلط بیان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آپ لوگوں نے 14 اگست پہلے کب منائے؟ پہلے یہ تو بتاؤ، جو ابھی تم لوگ اعلانات کر رہے ہو اس 65-40 سال میں، بتاؤ کہ تم لوگوں نے کبھی جھنڈے لے رہے ہو پاکستان کے، تمہارے گھروں میں لہراتے ہوئے؟ لاؤ۔ یہ سلسلہ ہے جو اتنی پرچار کر رہا ہے اس کی، اور اس 2-3 سالوں کے بعد آپ سب لوگوں نے بنانا بھی شروع کر دیا، کیونکہ یہ جادو ہم نے کاٹا ہے۔
اور آج الحمدللہ مذہبی طبقہ اس کو جوش و خروش سے مناتا ہے. جوش و خروش ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب سنتے جب حضور اپنی ریاست میں داخل ہو رہے، کہاں؟ مدینہ میں، تو آپ کا استقبال کیا جاتا تھا، اور بچیوں نے کیا بایا؟ دف بجانا شروع کر دیا. یہ ریاست میں یہ آزادی کا جشن تھا. کیا تھا؟ یہ ریاست نہیں تھی، یہ آزادی کا جشن تھا. ہجرت کر کے کہاں ہے؟ مدینہ. یہ آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا. کہہ رہے جشن آزادی کہاں سے ثابت ہے؟ اور پھر جب مکہ فتح کیا تو پھر عسکری قوت دکھا رہے تھے. صحابہ ایسے دوڑتے تھے، کبھی گھوڑے ایسے جاتے، کبھی ایسے جاتے، اور ایسے اس کے ساتھ آ رہے ہوتے. یہ عسکریت دکھائی جب فتح کی. یہ دونوں منانا ثابت ہے. یہ آزادی، ہجرت ایسے نہیں کی تھی، ہجرت کی تھی اپنی ریاست میں، وہاں آپ کو حکومت دی جا رہی تھی. یہ دلیلیں کبھی بھی نہیں لوگے، کیونکہ ہم لوگ اس پہ پردے پڑے ہوئے، ہمارے بزرگوں نے نہیں لیے. یہ اللہ جس پہ کھولتا ہے اسی کو بتاتا ہے. توڑ کے بتا دو میں مان جاؤں گا تم لوگوں. یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں. اس میں بےہودگی نہ کرو، دعائیں کرو، وہ ایک الگ بات ہے. ناچ گانا اس طرح اختلاط یہ جائز نہیں ہے. باقی اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرنا، جب یہ پکے گا نا دل میں، تب تمہیں ملک سے محبت ہوگی. کوئی کہے گا تقسیم سے، کل بھی میں نے صحیح کی پچھاڑی میں تقسیم چینی، یہ چینی، وہ چینی. یہ تو تم لوگوں کی باتیں. میرے پاس آؤ، جس کو لانا ہے ادھر بٹھاؤ. تو میں ثابت نہ کر دوں تم یہاں سے بھاگ گئے. تم لوگوں نے 23-25 سال سیاست میں گزارے، تم اوروں کو للو بنا سکتے ہو، تم شاذلیوں کو نہیں بنا سکتے. تم میرے پاس آؤ، میں نے اگر تمہیں ثابت نہیں کیا اور تم یہاں سے بھاگے نہیں نا، میرا نام بدل دینا. جس کو لاتے ہو لے آؤ. میں تمہیں اس کی حقانیت ثابت کرا کے دکھاؤں گا. تم بھی ہمیں، جیسے وہ لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہم بھی رہے. واہ 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 واہ. یہاں کہ ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. مجھے کسی بھی ملک میں رہو گے، وہاں کی اس کے تکلیفوں پہ صبر کرنا، اس کے اداروں سے محبت کرنا، تبھی، اور ان کے ساتھ رہنا. اگر ان کی کوئی کمزوری، اس کی اصلاحات ہے، تب جا کے تم کامیاب ہوگی. غلطیاں ہم میں نہیں ہیں، آپ کی آپس کی غلطی، اس سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے. ہمیں غم یہ ہے کہ ہم پہلے ایک سیٹ سے آ رہے تھے، اس وقت یہ سیٹیں کم کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے پہلے ہی بول دیا تھا کلین سویپ مارے گا. اس وقت تو کوئی ادارے بھی نہیں تھے. یہ سیدھے آنکھوں سے جو دیکھی تھی نا وہ بتا رہی تھی. KPK میں بیٹھے میں نے سب کو بولا تھا، یہ گواہ ہے میرے شاگرد. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کلین سویپ ہے یہاں پہ، یہی لے کے جائے گا. ایسے ہی بول دیے. تم لوگ اپنی دماغوں سے سوچتے ہو. سلیکشن اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. جو اہل باطن بیٹھے تو ان کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے سلیکشن اس کی کرنی ہے تم نے، یا تیرا کوئی کام نہیں بیچ میں. کہتے جی یہ سلیکشن ہے. سلیکشن تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، الیکشن مخلوق کرتی ہے. تو پھر یہ الیکشن جب ہو رہا تھا، یہ دل کس کے ہاتھ میں؟ ادھر اتنے ووٹ جل گئے، ادھر اتنے ووٹ، تو لاؤ نا، ڈبے میں جلا دیے، کچرا کنڈی سے لے کر آؤ. قضا کا معاملہ ہے، ایسی چیخنے سے کیا فائدہ؟ بدہمنی پیدا کرنی ہے.
ہر آدمی محتاج ہے. تم نے کتنا چاہا کچھ کر سکے, آخر مجبور ہو کر ہم بھی اسمبلیوں میں بیٹھ گئے, وہاں بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں یہ الیکشن اس لیے کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کر, پھر کھڑے کیوں, باہر آ جاؤ, بائیکاٹ کر لو. سارے ڈبے بجا رہے ہوں گے, ڈنگ 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 ڈنگ. موقع سے فائدہ اٹھانا تو آتا نہیں. میں گر رہا ہوں, مجھے تیرے ہاتھ کی ضرورت ہے. میں گر رہا ہوں, مجھے تیرے ہاتھ کی ضرورت ہے. تم نے میرا ہاتھ تھام لیا, اگر میں انسان کا بچاؤں گا ساری زندگی تمہارا احسان مانتا رہوں. اگر میں کمسل ہوں گا تو میں تیری نیکی بھول جاؤں گا. لیکن آپ نے ہاتھ تھاما, اس نے کہا گر, اور بھی دھکا دے رہے ہو, اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ مجھے سینے سے لگاؤ, میری قدر کرو, میری عزت کرو. یہ ہو سکتا ہے؟ میرے زخموں پہ نمک چھڑک کے تم کہو گے کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ادھر بوٹ نظر نہیں آئیں گے کہ ہماری اکثریت کس طرح آئی تھی, اس وقت کون بیٹھا ہوا تھا. تو یہ باتیں عوام کو کرنے کی نہیں ہوتی. خواہ ملک میں فضول بدمزاجیاں پیدا مت کرو. اپنے ممبر و محراب کو ان چیزوں سے پاک رکھو. ایسی تقریروں سے بچو کہ جو تمہیں تکلیف کا باعث ہو. کبھی آپ لوگوں نے کبھی کہا کہ یہ فلاں آدمی صحیح آیا, ضیاء الحق آیا تو اس کے پیچھے بھی ہم پڑ گئے تھے, آپ اس کی تعریفیں کر رہے تھے. یہ ایک حدیث پہ ایک حاکم آئے گا, ایک بدتر سے بدتر روایت پیش کریں گے. تو آگے بھی تو حضور نے فرمایا کہ صبر کرو. یہ حدیث پہ سمجھ یاد نہیں؟ کیوں صبر کرو؟ جیسے تمہارے عمل ہے ویسے حکمران ہے. تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے نا ہمارے عمل کیا ہے. جو ہم لوگ کر رہے ہوتے کہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے, اپنے جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہے, تو اللہ کو پتہ ہے نا. تو اللہ تم پہ حضرت عمر کو بٹھائے گا. جب تمہیں کسی کی نیکی نظر ہی نہیں آتی, تم اتنے شقی القلب ہو جاؤ گے, تو تمہارے ہاتھ میں جب بند آئے گا تم اس کا کیا کرو گے؟ تو یہ خطرناک امراض ہمارے اندر سرائیت کر گئے. بات یہ ہے کہ ہم ادلہ اربعہ والے, دوسرا مانتے ہیں اقلیات کو. تم تو شریعت کو مانتے ہو نا. ہمارے لیے تو 4 دلیلیں. کیا 4 دلیلیں میں ایک بات کہتا ہوں, اس کو شہادت میرے پاس ہے نہیں ہے, تو اب جھوٹا کون ہوگا؟ ثبوت ہے, ثبوت ہے, ثبوت ہے. کہاں ہے ثبوت؟ ہے تو عدالت میں پیش کرو. اور اگر نہیں ہے, انہوں نے ثبوت مٹا دیے, تو بس آپ کے پاس اب کوئی جرم نہیں ہے, اب آپ ہی کو جھوٹا کہا جائے گا. تو اس سے بچو, یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا, بلکہ یہ اس کے ہمارے شان کے خلاف ہوگی. نہیں, یہ انسان ہے. اب یہ کہتے جی احانت علماء علم کی وجہ سے ہو تو کفر ہے. اگر احانت اس وجہ سے کی جا رہی کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں, تو بہتر یہ ہے کہ اس پہ پردہ ڈالا جائے. مگر اس کو گناہگار مت کہو, اس کو کافر مت کہو, کیونکہ گناہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اسلام میں تدائی بالحرام کی گنجائش ہے, مگر گناہ حلال نہیں ہو سکتا. بس اوقات مجبوریاں ہیں سیاست کی, تو یہ چیز کرو, مگر ایسی چیزوں سے بچو کہ براہ راست آپ لوگوں کی بیانات اس طرح آ جائے جو کھلم کھلا. ہمارے بچے جو ہے نا پھر یہ تقریریں سنتے ہیں, پھر وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں, تو ان کو تو کچھ کہے گئے تیری واٹ لگا دیں گے. یہ لیڈر تو محفوظ رہتے کیونکہ ان کو تو سیٹ ملی ہوتی ہے, ان پر ہاتھ اتنی آسانی سے نہیں ڈالتے, مگر چوٹو تمہاری خیر نہیں ہوگی. پھر چترول تم لوگ کہو گے اور جیل میں تم لوگ جاؤ گے. لہٰذا ان باتوں سے دور ہو جاؤ. آج بھی دیکھو کتنے لیڈروں کو سزا ملتی ہے, اکثر نیچے کے لڑکے مر رہے تھے. یہ تم لوگ کی غلطیاں کہ تم لوگ چلتے نعرے بازیاں, قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے, تو پھر 2 جان
قائد ادھر ہے تم ادھر ہو. کسی نے یہ نہیں کہا اسلام پر جان قربان ہے، پاکستان پر جان قربان ہے. یہ نعرے تمہارے نہیں آتے. سنت پہ جان قربان ہے یہ نہیں آتے، کیونکہ تیرے قائد کوئی آسمان سے اترا کہ یہ غلط باتیں نہیں کرے گا. ان کی غلط باتوں کو فالو کرتے ہو، پرچار کرتے ہو، پھر مرتے ہو تو پھر کہتے جی میں مار دیا. یہ اقدام سے بچو. ایسے الفاظ وہ نکالتے تم کرو گے، تم پہ ان کا بس چلے گے، تمہارے نقصان دہ. یہ تم بچانے کوئی نہیں آئے گا. یہ خامخواہ کی باتیں، یہ آپ تجربہ کر لو. یہ جیل میں بھی تمہارے پیچھے آ جائے میرا نام بدل دینا. تم سے نعرے بازیاں لگوا کر کے ہم لوگ جو ہے نا سیٹوں پر آ جاتے ہیں، اور بچے مرے کھپے. کتنے مرے کسی نے پوچھا ہے؟ یہ انہی بیاناتوں کی وجہ سے بچے جذبات میں آ گئے. میں تم لوگوں کو بچا رہا ہوں، میرا اور کوئی کام نہیں ہے. ڈرتا ورتا میں کسی سے بھی نہیں ہوں اللہ کے لیے. مگر صرف اتنا بتا دوں کہ شیخ چلی مت بنو کہ جس شاخ پہ بیٹھے اس کو مت کاٹو. یہ سیاست ہے، اس کو آپ سیاست بولتے ہو. ایک جائے گا پھر دوسرا جائے گا، پھر تنہا رہ جاؤ گے، پھر کہیں گے یہ سازش بنائی. آپ نے کیوں بولے یہ الفاظ؟ آپ کے خلاف اگر ایک سازش بن رہی ہے اور آپ کہتے جی سازش بنائی جائے، تو کیوں بولتے ایسے الفاظ؟ کیوں نکالتے ہو منہ سے ایسے لفظ؟ بچے ہو، ٹافیاں کھاتے ہو. پچاس سال سے آپ کے پیچھے جو ہے نا قوم لگی ہوئی ہے. دیوبند کی برکت سے پاکستان آزاد ہوا ہے، کہتے جی دیوبندی پاکستان کے خلاف ہے. تو تمہارے لیڈر باتیں اس طرح کرتے ہیں. تمہارے لیڈر یہ باتیں کرنا ہمارے چھوڑ دے، کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کرے گا. آپ لوگ باتیں ایسے کرتے ہو، آپ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس طرح نکلتی ہے. آپ کا بڑا جب منہ سے ہمارے بات نکالتے تو یہی نکالتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کس طرح ہم ان کو بولے کہ ہمارا بڑا یہ بات نہیں کرتا، پھر صفائیاں بیان کرتے رہو. عمر گزر جاتی ہے. اس لیے کہا ہے پہلے تولو اور پھر بولو. فلاں استعمال ہو گیا، تمہیں کسی نے کھینچ کے لے کر گئے تھے، کیوں جاتے ہو؟ بیٹھے رہو، اپنے پڑھائیاں کرو. اس ملک میں ہو تو عزت ہے. ٹوٹا ہے پھوٹا ہے کسی طرح بھی ہمارا ہے. ہم لوگ نعوذ باللہ تب خوش ہوں گے، ہم کہیں گے جی ہم بہت علاقے کے بدماش کے مقابلے کے نہیں ہو. آپ لوگ جو تمہارے علاقے کا بدماش ہے نا اس کے مقابلے کے نہیں ہو. اور باتیں آپ لوگوں کی دیکھو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو. جب چار چھتر پڑتے، وہ جو تمہارے سامنے برائیاں کر رہا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھاؤ نا. وہ تو تمہارے بس میں ایک بدماش، کر لو گے قابو. تو وہ بات ہے کہ دوسرے کا ایٹم بم تمہیں پٹاخہ اور اپنے علاقے کا پٹاخہ تمہیں ایٹم بم نظر آتا ہے. یہ تو حال ہے. اور باتیں دیکھو، یہ ہے ہماری بدامنی کا سبب. ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالو. ملک اور ایمان کی محبت اپنے اندر داخل کرو. ریاست کی غداری پسند نہیں ہے. یہ اپنے دماغ میں رکھنا. ان چیزوں سے بچو. ایسے الفاظ سے بچو کہ جو غداری کے زمرے میں آتے ہیں. ایسے الفاظ سے بچو جو اشتعال میں آتے ہیں، بلا ثبوت بلا سبب. ہمارے ہاں کیا ہے، کچھ اس کے ساتھ ہیں جو ابھی جیل میں سو رہے ہیں. ادارے ان کے بھی تو لوگ موجود ہیں، ہر اس میں بھی سیاج. اب ان کے ادارے کے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے، ہمیں اطلاع ملی یہ بنے گا یہ بنے گا. تو تیری بات تو سچ ہے مگر پروگرام تو اس کا ہے نا. آپ منہ سے بول دیتے ہو.
مقتدر ہمیں اطلاع ملے کہ وہاں سے، یہ سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. اپنی مرضی کی جنگ نہیں کروا سکا وہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو. وہ حکومت کیا کروائے گا اپنی مرضی سے یہاں پہ؟ اوپر سے کہیں گے پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور اللہ کی رحمت کی نگاہیں الحمدللہ اس ملک پر. تم اپنی آنکھیں پہلے باطن کی کر لو، تمہیں پاکستان سمجھ آئے گا. ابھی تیری ظاہر کی آنکھوں میں تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اس پاکستان کو سمجھنے کے لیے پہلے تمہیں باطن کا علم حاصل کرنا پڑے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے. نظریہ کیا فرمایا؟ جہاں مسلمانوں کا الگ ملک ہو، جسے اسلامی مملکت کہتے ہیں اور ایک خلافت کہتے ہیں. خلافت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی کام بھی شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر وہاں چند کام شریعت کے خلاف ہونا شروع ہو جائے تو اب یہ خلافت نہیں، یہ اسلامی مملکت رہے گی جس میں مسلمان رہتے ہیں. جس میں خلیفہ بھی قانون کا پابند ہو اس کو خلافت کہتے ہیں، اور جس میں قانون جو ہے نا خلیفہ اپنی پابندی، تو یہ اسلامی مملکت میں داخل ہے. یہ خلافت سے باہر ہو جائے گا مگر اسلامی مملکت رہے گی. اور یہ کوئی آج سے نہیں چلا آ رہا، یہ بہت پرانی بات ہے، اور کہیں کہیں ضرورت بھی پڑتی ہے. یہ آئین جو لکھا ہے نا آپ کا، نکاؤ یہ اسلامی جمہوری پاکستان صاحب نے، دستور اسلامی، یہ آئین مولویوں نے لکھا ہے. یہ مقلد ہے اس کے. یہ 1973 کا جو آئین ہے نا، یہ مولویوں نے لکھا ہے. اچھا، یہ آپ جو جتنے ہمارے ہاں بیٹھے ہو نا، جو اختلاف کرتے ہیں جی یہ اس ملک کا آئین بنانے والے کون ہیں؟ لکھنے والے کون ہیں؟ مفتی محمود صاحب. اور اسی آئین کی میں ایسی باتیں نہیں کرتا. کوئی شخص دستور کی تنسیخ کرنے یا زیر و زبر طبع کرنے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے یا تنسیخ یا تذلیل کرے یا ایسا کرنے کی کوشش کرے یا سازش یا تخریب کاری کرے، کوشش کرے یا سازش کرے یا معطل یا التوا میں رکھنے کی سازش بذریعہ طاقت کے استعمال یا طاقت کے دکھاوے کرے یا دیگر غیر آئینی ذریعے کے سرے تو وہ سنگین غداری کا مجرم کہلائے گا. یہ نہیں پڑھتے. آگے کیا لکھتے ہیں؟ کوئی شخص جو شق نمبر 1 میں مندرج ہے، مملکت سے وفاداری اور دستور اور قانونی کی اطاعت. مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے. دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری خواہ اور کہیں بھی ہو، اور ہر شخص کی جو فی الوقت پاکستان میں ہو ذمہ داری، واجب تعمیل ذمہ داری ہے اس پر. تو ایسے چیزوں سے بچو، سمجھے؟ ان چیزوں سے بچو. یہ آپ کے آئین میں لکھے ہوئے ہیں. اس لیے تم پھنستے ہو. حق بول کے تو یہ تمہیں پہلے اپنے ملک کا آئین پڑھو، اس آئین کے حساب سے پھر جو بات آپ نے کرنی ہے اس کو کرو. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں کہ تمہیں اردو پڑھنی نہیں آتی ہے، انگریزی. ان کتابوں کو لاؤ، اس کا مطالعہ کرو کہ کیا چیز آئین میں کیا نہیں. خامخواہ ہوا مت بناؤ. اس دور کے اندر جب مسلمان غالب تھے
اس میں اتنی احتیاط برتی گئی ہے کہ اگر جابر غالب حاکم آپ پر آ جائے تو مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ لڑنے کے بجائے صبر کر لیں، کیونکہ اس سے کافروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جس دور کے اندر کفار ہی اس دنیا پہ غالب آئے ظاہری طور پر، اور آپ لوگ آپس میں ایسی چیزیں کرو لڑو، تو اس کا فائدہ کس کو جائے گا؟ یہاں ہمیں قربانی کی آزادی ہے، ہر چیز کی آزادی ہے۔ وہاں تو خون کیوں بہا رہے ہو؟ گائے نہیں کاٹ سکتے، کبھی گائے پہ پابندی لگتی ہے، کبھی کس چیز پہ پابندی لگتی ہے، اس کو وہ آزاد کہتے ہیں۔ وہ اپنے ملک میں خوش، ہم اپنے ملک میں خوش۔ سمجھ آئی؟ اپنے ملک کی قدر کرو۔ یہ جو شیخ چلی بن کے پوری دنیا کا سوچتے، صبح اٹھتے اور شیخ چلی پوری دنیا کا فاتح بن گیا، این خیال استو محال استو جنو است۔ اس کا اصل معائنہ یہ کرو کہ اپنے علاقے کے ایک بدماش جو تمہارے سامنے غلط کام کرو، ذرا اس سے لڑ کر دکھا دو، جب تیری پھینٹی لگ جائے گی تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار میں اس قابل نہیں ہوگی۔ تو جب تم اتنا سوچ لو کہ ہماری میں اس کو نہیں ٹھیک کر سکتا تو میں دوسرے کو کیا ٹھیک کروں گا؟ یہ شیطان ہمیں اس طرح بہکاتا ہے۔ آپ نیت کر سکتے ہو کہ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام غالب کر دے، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ دعا کر سکتے ہو، اور جتنی آپ کی استعداد ہے اس کے لیے کوشش کر سکتے ہو، مگر اس کے لیے یہ کہ تم خود شیخ چلی بن جاؤ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تقوی کہتے ہیں جی متقی پرہیزگار۔ جنگجو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، نہ ان جیسی طاقت اس دنیا میں بھی کسی کے پاس آتی ہے اور نہ تقوی۔ جب ان کے ساتھ لوگوں نے غداری کر کے آل رسول میدان میں شہید ہوئے، اس سیٹ کے نشے میں تم کس کھیت کی مولی ہو؟ جب ان کی گردنوں پہ تلوار چلائی اس سیٹ کے نشے نے، تو آپ کیا چیز ہو؟ حجاج جیسا آدمی جس نے یہ آج ہم لوگ ہیں نا، یہ اسلامی حکومتیں، اس کو اسلامی حکومتیں ہی کہو کہ ان اسلامی حکومتوں کی وجہ سے یہ فتوحات ہوئی۔ اپنا نام مت کرو، پیچھے ایک طاقت ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو، جو اللہ نے سبب بنایا ہے، اللہ کا سبب صرف تم نہیں۔ کل میں نے ایک کو بولا تو کہہ رہے اللہ نے کیا، میں نے کہا اللہ نے کس کو سبب بنایا؟ جب تمہارے پاس آتا ہے تو اللہ نے کسی نہ کسی کو تو تمہارا سبب بنایا نا۔ ادھر نہیں ماننی، انتشار چاہیے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں، یہ غلط ہے۔ یہی چیزیں ہیں کہ قربانی کے جب مسائل آتے ہیں تو یہی سوچے، ہمارے خیالات، ہمارے وہ، آپ تو مسلمان ہو، آپ تو اسلامی بات کرو، آپ تو خلافت کی بات کرو، آپ تو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اس پر آؤ۔ اگر یہ ظاہری چیزیں اگر ہم میں آ جائے تو ہم بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پاکستان کو آزاد کرانے میں ہمارے اکابر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ خانقاہ تھانہ بون میں لا الہ الا اللہ، صوفی بن جاؤ۔ کیا؟ یہ پاکستان کا مزاج اس صوفیوں پر ہے۔ دیکھو آج بھی جا کے جھک جاتے ہیں، یہ مزارات صوفیہ کے ہیں۔ آج بھی کوئی بھی بادشاہ ہوگا مزاروں پہ نظر آئے گا۔ کیوں نظر آ رہا ہے؟ آپ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ آپ صوفی بنو، پھر دیکھو کیا انقلاب لاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تصوف کی بنیاد پہ اس کو چلایا جائے گا۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اتنی کمزوری، اتنا قسمہ پرسی کی حالت میں ہر کسی کا ساتھ دیے، کوئی معمولی بات ہے؟ اگر جذبہ نہ ہوتا، اپنے سے کتنی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟
تو کہتے ہیں میں، آپ وہ جو علاقے کے بدماش کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اور انہوں نے آپ پہ ہاتھ رکھا اور آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا بہادر ہو گیا۔ یہ سارے بدماشوں کا صفایا کس نے کیا؟ ہم نے کیا یا انہوں نے کیا؟ کمزوریاں، کمیوں کا انکار نہیں ہے کہ کسی میں نہیں ہوں گی، ان کی غلط چیز کو غلط نہیں کہا جائے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو تعصب میں لیا جائے یا اس سے وہ کیا جائے کہ ہم لوگ اتنے آگے نکل جائیں۔ اس سے بچو، ان سے محبت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، دعاؤں سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں حضرت عمر کے لیے بھی اور ابو جہل کے لیے بھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے، یہ ظاہری اسباب نہیں ہے، دونوں میں سے ایک کو اسلام ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ تو دعا کرو۔ جب میں دعا ہی نہیں کرتا، نفرت کرتا ہوں، تو آپ مجھے بتاؤ کیسے دیں؟ ہمارا کام ہے دعا کرنا، دل بدلنا اللہ کا کام۔ بعض چیزیں ایسی ہے جس کو نہ ہم بیانات میں بیان کر سکتے ہیں اور نہ حکمت ہے، وہ علماء کی ہے، ادھر مجلس میں بیٹھ گئے، ان کو بتایا جا سکتا ہے، ان سے دلائل سے بات کی جا سکتی ہے، ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس نظام کو اس کے نظام پہ فرق کے سوچو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اگر یہاں درس و تدریس سے سوچو گے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں یہاں بیٹھ کے مجھے کیا پتا کہ حکومت کی کیا ضروریات ہے، کیا نہیں ہے، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، لیکن آپ اپنے گھر سے اس کو لے سکتے ہو۔ آپ کتنے بزرگ ہوں گے جن کے بیٹے فسق اور فجور میں مبتلا ہوں گے مگر وہ مجبور ہو کے خاموش ہے۔ اب ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تو تمہیں دن رات دکھا رہا ہے نا۔ ان کا بیٹا نہیں پڑھتا لیکن دوسرے کا بچہ پڑھتا ہے، ایک یتیم بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے مگر مالدار کا بچہ اس کا بچہ نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ یہ کیا دکھا رہا ہے اللہ آپ؟ آپ کے ہاتھ میں تو پڑھاؤ نا اس کو۔ تو اللہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ بعض بزرگوں کے بچے وہ تھوڑے نفسیات دبا دب وہاں لگے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار نیا آدمی جا کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بیماریاں ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ہر انسان کہیں مجبور ہے۔ اللہ کے کام میں مداخلت مت کرو۔ وہ کہتا ہے نا اللہ کے کاموں میں اور بجلی کے کھمبوں میں، یہ بھی اللہ نے پیدا کی، اس میں ہاتھ مت ڈالا کرو۔ یہ اڑا دیں گے تمہیں۔ ہونا تو وہی ہے جو ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں خطبہ یا ہم لوگ، ہم دیوبندی پاکستان کے لیے، یہ دیوبند نے محنت کی، دنیا جانتی، تاریخ اس کا انکار نہیں کر سکتی، لیڈروں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس نے کسی اور کا نام نہیں لیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، شمیر بن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں نے، اکابر نے اس کے ساتھ مل کر کام کیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرپور کام کیے، یہ بھی ہمارے بڑے ہیں، یہ بھی دیوبند کی سرخیل ہے۔ اس پاکستان کی آزادی میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ایک خانقاہ تھانہ بھون سے ایک بندے پہ ہاتھ رکھا، فراست دیکھو، اس کا مذہب چینج کر دیا، اس کا حلیہ چینج کر دیا، اس کو پورا حنفی اور دیوبندی بنا دیا، تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جگر مراد آبادی تو ایک دن میں جو نہ ہو گیا تھا، شراب چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، آپ نے دعائیں کی، سب قبول ہو گئی۔ آپ کیسے سوچ سکتے کہ حضرت نے اس کے لیے دعائیں نہیں کی ہوگی؟ آپ حیرت انگیز باتیں کرتے ہو کہ حضرت نے ہاتھ اٹھائے نہیں ہوں گے اور قائد اعظم پہ ہاتھ رکھ دیا بغیر دعا کے۔ وہ آدمی خود اعتراف کرتا ہوا کہتا ہے کہ ساری دنیا کا علم ایک طرف کر دو، اس شخص کا علم ایک طرف کر دو۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ مجھے اس شخص کی سرپرستی حاصل ہے۔ ہمارے یہ بزرگوں کی طرف آ جاؤ نا، بس چھوڑ دو نا ادھر، جو ادھر تھے وہ ان کے ساتھ خوش، ہم ادھر خوش۔ جب اختلاف ہو گیا تو ادھر جاؤ، وہاں کے جراثیم ادھر مت لاؤ۔ ان کو اپنے ملک میں جینے تو تم اپنے ملک میں جیو۔ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے، اس بزرگ نے یہ نہیں کہا، وہ جو دوسرے کے نعرے لگا دے کہ ہندوستان میں جب مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ادھر پاکستان پہ سارے فیشن کو یہ فٹ کرنی ہے۔
بنگال بنا ہے مسلمانوں کا ملک ہے، کوئی ان کا نہیں بنا ہے، ابھی بھی مسلمان حاکم ہے وہاں پہ، کلمہ پڑھنے آج بھی لا الہ الا اللہ کے نیچے، کوئی دوسرے کے نیچے نہیں ہے۔ وہ ٹوٹا ہے تو ملک بنا ہے، غلام کسی کا نہیں بنا ہے، حکومت ان کی اپنی ہے، فوج اپنی ہے کون؟ چلو ہمارے پاکستان کے ہے تو مسلمان نا، غیر مسلم تو نہیں ہے۔ دنیا میں یہ کیا گیا؟ اسلامی اسٹیٹ بنگلہ دیش، یہی آئے گا نا، یا یہ آئے گا کہ فلاں ملک ہے ہندوستان کا ہو گیا یا چائنا کا ہو گیا؟ نہیں، ہندوستان کا ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اپنا ملک ہے۔ تو مسلمان ملکوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہر دفعہ ہر چال کامیاب نہیں جاتی، مومن ایک سوراخ سے صرف ایک ہی دفعہ ڈسا جاتا ہے، اور جس سوراخ سے پاکستان ڈسا گیا تھا دوبارہ ڈسنے نہیں دیا، بہت کوشش کی۔ حضور نے فرمایا نا مومن ایک سوراخ سے صرف ایک مرتبہ ڈسا جا سکتا ہے۔ ابھی اتنا سا پاکستان ہے، کفار سازش کرتے رہیں گے، تم لوگ جو ہے نا لیڈر جو ہے نا اس میں شامل ہوتے رہیں گے، آج ایک ٹکڑا جدا کرو، کل دوسرا ٹکڑا جدا کرو، جب تم ٹکڑے ٹکڑے جا اوپر سے جا کے ایک ہی دفعہ دبوچ کے تمہیں ہٹا دے گا۔ وہ ایک مثال دی، تنکے جمع کی، ایک وہ تنکے تھے، کہا اس کو توڑو، میں آسان سی مثال دیتا ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا تمہارا امتحان ہے، اس کے ہاتھ میں جھاڑو دی، کہا بیٹا اس کو توڑو، انہوں نے اتنی کھینچی، جھاڑو کو آپ پکڑ لو، یوں کر لو، آپ توڑ نہیں سکتے اس کو، وہ گول بن جائے گی، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، وہ کٹ تو سکتی ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتی۔ یہ مثال دی اس کو تن کے جوڑ کے، کیا؟ کیونکہ اکٹھے تو کوئی دنیا کی طاقت آ جائے تو تو لچک تو پیدا کر سکتے ہیں، تمہیں جھکا تو سکتے ہیں مگر تمہیں توڑ نہیں سکتے۔ پھر ان کو کہا اس تنکوں کو جدا کرو، وہ تنکا اس نے تو ہاتھوں کی انگلیوں سے توڑنا شروع کر دیا۔ اس نے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جب ایک قوم مل جاتی ایسے ملک تو کوئی دنیا اس کو توڑ نہیں سکتی۔ جب اسی میں غدار پہ ٹھک 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 توڑ دی۔ سمجھ آئی؟ یہ سازش ہے، اس کو آپ لوگ بہت ہوشیاری سمجھتے ہو۔ شریعت میں بعض جائز چیزیں خود ہی چھوڑ دیتے۔ تقویٰ کس کا نام ہے؟ اسی کا تو نام ہے۔ دو جائز چیزوں میں سے ایک کو منتخب کرنا ہے۔ اگر تیرا حق ہے بھائی سے لینے کا، حضور نے فرمایا جو اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ایک میراث کی لڑائی کے لیے، یعنی آپ کے گھر میں جو میراث کی لڑائی ہے، جو حق ہے آپ کا ایک مسلمان سے لینے کا، اس کے بارے میں آپ کو کتنی بشارت دی۔ قصاص میں آپ کو کہا کہ پہلے معاف کر دو، پھر پیسے لے لو، تیسرے اس میں قتل ہے۔ ہمارا مفکر اسلام ایک بزرگ بیٹھ کے میڈیا پہ جواب دے رہا ہے کہ قتل خون کا بدلہ خون ہے، بے شک ہے، لیکن خون کا بدلہ خون کے ساتھ ہی، اول خون نہیں ہے، اول معاف کرنا ہے، پھر فدیہ لینا ہے، پھر قتل ہے۔ وہ بیان نہیں کیا۔ آپ اسلام کی تعریف تو پوری کرو نا کہ بھائی قصاص کا جب مسئلہ ہے حدود اللہ میں سے، حدود اللہ میں جی کسی نے کسی کو قتل کیا، ناگہانی قتل کیا ہے، خطا قتل خطا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کسی نے خون کیا کسی کا، اب کیا ہے جی؟ اس کے علاوہ یقین پہلے اس کو معاف کرے، نہیں کرتے تو فدیہ لے، وہ بھی نہیں کرتے تیسرے درجے میں قصاص۔ تو آپ کے حق میں پہلے کیا ہے؟ معاف کر دو، معاوضہ لو، یہ کر لو۔ یہ تو صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات آ جائے، مقروض کو وقت دینا، تعین کرنا، اس پہ اللہ آپ کو اجر دیتا ہے۔ تو حاکم کے خلاف بھی صبر کرنا
یہ بھی حضور نے فرمایا آپ کو کہ اگر آپ پہ ظالم حاکم بیٹھ جائے یا جابر بیٹھ جائے تو آپ صبر کرو، مگر اس کے خلاف کچھ مت کرو۔ آپس کے فتنوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان قریب فتنے تمہارے گھروں تک پہنچ جائے۔ یہ اسلامی مملکت کی باتیں ہو رہی ہے، یہ کفار کے ساتھ نہیں ہو رہی کہ وہ آگے تو تم وہاں خاموش بیٹھ جاؤ۔ آپس کے مسلمانوں کے اندر جب ہوتا ہے، فرمایا ان قریب فتنے تمہارے گھروں تک پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا جس کی تلوار لوہے کی ہو لکڑی کی کر لے۔ یہ مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کو کرے۔ یا رسول اللہ اگر وہ گھر تک پہنچ جائے تو فرمایا پھر تم حابیل بن جانا۔ اب حابیل اور قابیل یہ یہاں پر یاد رکھنا کہ جب بھائیوں کے اندر فتنہ اور فساد ہو، یہاں تک آپ کو منع کیا پھر تم حابیل بن جانا، قابیل مت بننا، یعنی گردن کٹوا لینا مگر لڑائی مت کرنا۔ ہے یہ کس لیے فرمائیے؟ یہ آپس کی فتنہ فساد، اپنے آپس کی خانہ جنگی کو روکنے کے لیے۔ ہم میں جہالت اتنی سرایت کر گئی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ دین کیا ہے۔ ایک شخص نے امریکہ میں ایک بندے کو معاف کیا، کالے کو، مسلمان تھا۔ اب اسلام کا پیغام کیسے جا رہا ہے؟ میں نے سنا ہے، ابھی میں نے دیکھا بھی نہیں، کسی نے مجھے بتایا کہ اس کے بیٹے کو ایک کالے نے قتل کیا۔ جب عدالت میں اس کو سزا ہوئی تو وہ مسلمان نے کہا میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اپنی سزا واپس لیتا ہوں۔ اس نے کہا آگے جب اس کو اسپیچ کا موقع ملا تو اس نے کہا یہ میرے دین نے مجھے بتایا ہے کہ معاف کرنا بدلے سے بہتر ہے، تو میں اس لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو جج بھی رونے لگا، وہ کافر بھی رونے لگے۔ مجھے بتاؤ اس عمل کا ان پر کتنا گہرا اثر پڑا ہوگا۔ بات کہتے ہیں نا عمل سے جو ہے نا، کیونکہ بیٹا گیا تھا اور جب اس نے معاف کیا تو وہ اٹھ کے، جس نے قتل کیا وہ بھی آ کے گلے لگ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ یہ اثر کیسے ان میں جائے گا؟ اس لیے جو بھی ہے ہر جگہ اپنی ذات پہ امن کو ترجیح دو۔ تمہاری کسی بات سے ملک میں بدامنی پیدا ہوتی ہے، اس سے بچو، اس سے اغیار کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جتنے خطا کیے اللہ ہم کو معاف فرمائے، آپس میں باہمی محبت عطا فرمائے۔ اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ جو بیماریاں، جو کمزوریاں ہم میں ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی طرح دارالفتہ نقشبندیہ شاذلیہ کی طرف سے ہمارے رئیس مفتی محترم مفتی زین العابدین صاحب کی کتاب ہے، پہلے بھی الحمدللہ ماہ رمضان کے اور فضائل قرآن سے ایک چھپی تھی، اب ہے ذوالحجہ اور قربانی کے مسائل اور احکام اور عاشورہ کی تحقیق پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سارے ساتھی یہاں پڑھی ہوئے ایک ایک کتاب جو بھی ہے اپنے علاقے میں لے جائے، قربانی قریب آ رہی ہے، اور اس کو ہدیہ لے اور خریدیں۔ ایسی کتابوں کو جلد لے لیا کرو، ابھی تک پچھلی بھی تم لوگ نہیں لیتے ہو، تم لوگ سے 300 روپے خرچ نہیں ہوتے۔ یہ اس سے جو ہے نا نشر و اشاعت کا جو ہے نا ذریعہ بھی اس خیر کے ساتھ کہ اس میں باقی جو کتابیں چھپتی رہیں گی الحمدللہ۔ میں نے تو اتنا خرچہ کر لیا، تم لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہو گے کہ حضرت نے کیا کیا ہے، تو اس میں جتنا خرچ آیا نا ابھی تک ہم نہیں کیا ہے۔ یعنی الحمدللہ اس وقت سے لے کر ابھی تک اگر کتابوں کی چھپائی پہنچ گئی تو یہ 3-4 لاکھ روپے سے اوپر چلے گئے ہوں گے، جس میں سے اگر ہم نکال لیں تو ہماری مد میں 1 لاکھ روپے آئے ہوں گے، لیکن باقی سب اپنی جیب سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں تمہیں نہیں بولتے، اللہ کا شکر ہے جو ہمارے سے دے دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اس لیے کہ آپ لوگ بھی سلسلے کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرو۔ 1100 کتابیں اتنی بڑی کتابیں تھوڑی،
اس کو اس نیت سے لے کر اور جگہ علماء میں تقسیم کرو، اور وہ بھی مدلل انداز سے انہوں نے لکھی ہوتی ہے تحقیق پر، تو یہ زیادہ، کیونکہ یہ مزاج اب دے دیا، پہلے تو انہوں نے جمع کہ اس کو اس طرح لکھا کرو، اپنے مزاج سے لکھو کہ اس کو قرآن و حدیث اور فقہ کے حساب سے دلائل، تاکہ علماء اور عوام دونوں کے لیے یکساں ہو. ٹھیک ہے؟ تو سارے ساتھی اس کا اہتمام کریں، اوروں کو بھی ترغیب دیں، اور اس کتاب کو لے اور ہر جگہ اس کو اپنے، جو کم سے کم یہ تو 1100 تو کراچی میں غائب ہو جانی چاہیے، ابھی تک وہ پچھلی بھی پڑی ہوئی تھی. بار بار میں کیا اعلان کرتا رہوں، جو ساتھی نشر و اشاعت والے ہیں وہ اس پہ زیادہ زور دیں، کیونکہ ان کا شعبہ ہے، اور ان کو چاہیے کہ، اور جو ساتھی اور بھی ہیں آتے ہیں بیانات میں، ان کو دے دیا کریں. دین کا کام ہے، اس نیت سے کریں انشاءاللہ، اس سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عمل کا صدقہ جاریہ ہو جائے. کسی ایک نے ایک مسئلے پر عمل کیا تو ایک باب سیکھنے کو جو ہے نا 1000 نفل کا ثواب ہے ایک مسئلے پر، تو باقی ایک باب پہ بتانے والا خالی سور اس میں شامل ہو جائیں گے. تو عرض یہ ہے کہ اس کو کریں. پچھلی کتابیں بھی جو ہے کافی ہو گئی، تو ان ساتھیوں کو گزارش ہے کہ اس کو لے لو اور ان کو بانٹ دو. صحیح ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ایک ساتھی کہیں گے جی میں نے مہینے میں 10 کتابیں خرید، 1000 روپے کا، تو 3 میں خرید ہوئی، 3 کی 4 رہ گئے، آرام سے لے، اور وہ اس کو ہدیہ کرے اوروں کو، اگر اس کے پاس نہیں اوروں کو ہدیہ کرے. ٹھیک ہے؟ اللہ علماء حق کی جتنی بھی حفاظت فرمائے، جو کمزوریاں اللہ تعالیٰ اور یا جو سازشیں ان کے خلاف کرے گی، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ اس کو ناکام فرما. صوفیہ کی اللہ حفاظت فرما، ہمارے حکام کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام عوام اور پاکستان اس کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ خاکیں بنانے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما. اس کی ہدایت کی دعا کرتے نہیں ہے، اس کو غرق فرما. یا اللہ جو اس کا ساتھ دے رہا ہے اس کو بھی غرق کر دے. یا اللہ ہمارے حال پر رحمان کو عبرت کا نشان بنا کہ آئندہ کوئی کافر اس کی جرت نہ کرے. جتنے شیاطین اس میں مرے سب کو جلا کر راکھ فرما. یا اللہ اس کو خاک میں ملا دے. یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا کہ دنیا میں پھر کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو. یا اللہ ان تمام مملکتوں کفار اور مسلمان مل کر ایسے قوانین بنائے جس میں انبیاء کی گستاخی پر سزائے موت قرار پائے. یا اللہ پوری دنیا میں اس قانون کو نافذ فرما، چاہے کفار کے ممالک میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، جہاں بھی انبیاء کی گستاخی، یا اللہ ان کی سزا موت ہو. اے اللہ اس فتنے کو اسی طرح دفع فرما. یا اللہ جتنے اہل باطن ہیں یا اللہ ان کو اس قانون کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی طرف سے یا اللہ اس کو نافذ فرما. جتنے بھی ممالک پوری دنیا میں روئے زمین پہ جہاں بھی ہے یا اللہ اس میں ایک قانون نافذ ہو کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہو، آپ علیہ السلام کی گستاخی کرنے کی اور سزا موت ہو یا اللہ، اور ان کو دی جائے. اپنا قہر ان پر نازل فرما. یا اللہ جو اس میں ملوث نے ان کو بچاؤ، اور جو ملوث ان کو نیست اور نابود فرما. یا اللہ ان کو نیست اور نابود فرما کہ آئندہ ایسے لوگ کبھی پیدا نہ ہو کہ جو حضور کی گستاخی کی کوشش کرے. اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ.